پھر اس کا تذکرہ آتا ہے جنگ تبوک کا تذکرہ، اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جنگ تبوک پہلے جو قرآن کی آیتیں آئی ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ جنگ تبوک کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں محبوب جو منافقین ہیں، جو جنگ تبوک سے بچنے کے لیے، اس میں شریک ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنائیں، اور جھوٹے بہانے بنا کر کے یہ گھر بیٹھیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں یہ بہانا، یہ کام تھا، وہ کام تھا، وہ کام تھا۔ اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دیں اور ان سے منہ پھیر لیں، آپ ان پہ توجہ نہیں کریں، ان سے اعراض فرمایا، ان کو تو جھوٹا بہانا چاہیے۔ اصل میں منافقین جو ہے جب بھی مسلمان جنگ پر جاتے تھے تو منافقین ساتھ میں ہو جاتے تھے کہ بھئی چلیں ادھر ادھر ٹائم پاس کریں گے، جو مال غنیمت آئے گا تو پھر اس میں ہم حصے دار ہوں گے۔ لیکن تبوک کی جنگ ایسی تھی، فاصلہ بھی لمبا تھا، دور کا سفر تھا ایک، اور دوسرا اس میں تنگی اتنی تھی کہ ایک ایک سواری پر 8-8 10-10 لوگوں کی باری مقرر تھی، اور 2 مسلمانوں کو ایک کھجور کھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ اس کو جیش الاسرہ کہا گیا، جیش اسرہ، تنگی والا، بڑی مشکل۔ جنگ تبوک سے زیادہ تکلیف مسلمانوں نے کسی اور سفر میں برداشت نہیں۔ عرب کی گرمی بالکل چلچلاتی ہوئی دھوپ، جیسے ہمارے اپریل مئی میں جو گرمی ہوتی، عرب میں وہ گرمی کھجور پکنے کے ایام میں ہوتی۔ جب کھجور پکنے والی ہوتی تو بڑی گرمی شدت کی ہوتی، وہ موسم ایسے کہ آدمی باہر نہ نکل سکے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ کسان ہیں یا کھیتوں میں کام کرنے کا جنہیں تجربہ یا جو اس سے رشتہ رکھتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسان لوگ یہ کرتے ہیں کہ سال بھر کا اناج ان کے گھر میں ہوتا ہے، تو جب نیا اناج کٹنے والا ہوتا ہے تو یہ پرانا اناج بالکل ختم ہونے پر ہوتا ہے، ڈبے بجنے لگتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مالیگاؤں میں جمعرات کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن ابھی نہیں ہوتا ہوگا، پہلے جب بہت غربت تھی مالیگاؤں میں تو جمعرات کے دن لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی تھی، جمعرات کو کوئی پکچر میں نہیں جاتا تھا، جمعرات کو ہوٹل پہ اکثر لوگ نظر نہیں آتے تھے، جمعرات کے دن بازار میں لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کو تنخواہ ہوتی تھی اور سنیچر اتوار پیر ایسے کرتے کرتے جب اینڈ آتا تھا، جمعرات کا دن آتا تھا تو پیسے لوگوں کے پاس ختم ہو جاتے تھے۔ بلکہ ایسا بھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں جمعرات کے دن کبھی کبھی کچھ لوگوں کو روٹیاں مانگنے کی نوبت آ جاتی تھی، پڑوسی سے 2 روٹی دے دے، کل تنخواہ ہوگی تو پھر سب سامان بھر لیں گے تو پھر لوٹا دیں گے۔ یہ ماحول تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی یہ ماحول نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کو خوشحال کر دیا۔ جس وقت لوگ یہاں 200-250 روپے کماتے تھے جب کی بات تھی۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے، تو ایسی عرب میں بھی ہوتا تھا، عرب میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ دولت کا اتنا دور تو تھا نہیں، تو جب نئی کھجوریں کٹنے کا وقت آتا تھا تو پرانی کھجوریں ختم ہو جاتی تھی، اور وہ وقت لوگوں کے لیے تنگی کا وقت ہوتا تھا۔ تو انہی دنوں میں، وہ تنگی کے دنوں میں جنگ تبوک ہوئی۔ ابھی اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ تفصیل میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اسلام کی خاطر جو جنگیں ہوئی ہیں نوجوان اس کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، جو ہم ڈینگے مارتے ہیں صرف نعروں کے بلبوتے پر، تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے تھے کہ 2 صحابہ میں ایک کھجور دی جاتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے کھجور دی جاتی تھی میں تو صرف چوس کر کے دے دیتا تھا کہ چلے دوسرا کھا جائے، میں اس کو کھاتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ہوتا تھا بعض صحابہ کی قربانی، ایک جانور پر 8-8 10-10 لوگوں کی باری، جانور بھی نہیں تھی۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ غریب مسلمان، اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، کیسے اٹھائیں گے ہم خرچہ؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں کر سکتے اس وقت ہم۔ وہ رونے لگے جذبات میں،
وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ سواری اور اخراجات نہیں، کاش. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان کو اپنی غربت کا اتنا احساس ہوا، کبھی نہیں ہوا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. وہ رو پڑے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. ارے وہ تو خوش ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ خوش ہوتے اس بات پہ کہ چلو غربت ہی جو وہ جان چھڑانے کا ذریعہ بن گئی کہ ہمیں جنگ پہ نہیں جانا پڑ رہا ہے، مشکل نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن نہیں، وہ منافق نہیں تھے، وہ سچے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے کہ لوگ بہانے بنا بنا کر کے گرمی اور اسرت کی وجہ سے بیٹھ رہے تھے، اور یہ غریب جو سچے مسلمان تھے رو رہے تھے کاش ہمیں جانے کا موقع ملتا، کاش ہمیں. کیونکہ ان کے لیے مصیبت کوئی چیز نہیں تھی، ان کے لیے اللہ رسول کی رضا سب کچھ تھی، اللہ اس کے رسول کی رضا سب کچھ تھی. تو اللہ نے منافقین کے لیے فرمایا مالدار ہو کر بھی نہیں جا رہے، بہانے بنا رہے ہیں. یہ غریب مسلمانوں کا خلوص ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ واپس لوٹیں گے یہ قسمیں کھا کر عذر پیش کریں گے، آپ ان سے کہہ دینا کہ ہم پہ سب آیا ہو گیا ہے، اور ان منافقوں کو جو اب تک ہم نے پردے ڈالے چھپا کر کے رکھا ہے ان سب کو ہم بے نقاب کریں گے، اور ان کو مسجد میں آنے بھی نہیں دیں گے. بہت ہو گیا ان کی گندگی، اب بہت ہو گئی ہے، اب انہیں مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا. اور آئیں گے آپ جب تبوک سے واپس لوٹیں گے تو پھر ایک کام کرنا، ان سب کو نام لے لے کر کے بھگانا مسجد سے. حضور نے کیا بھی ویسے. آقا نے جو منافقین کیا کرتے تھے، ایک دم آخری میں آتے تھے اور پہلی صف میں آگے گھس کے بیٹھتے تھے تاکہ پوری مسجد کو پتا چلے کہ میں آ گیا ہوں. کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی ایسے، میں ان کو منافق تو نہیں کہتا، وہ جنازے میں چلانا ان کا ضروری ہے، قبرستان میں چلانا ان کا ضروری ہے بتانے کہ میں آ گیا ہوں. مسجد میں چلانا بھی ان کا ضروری ہے کہ میں آ گیا ہوں. نماز جنازہ میں بھی چلانا ان کا ضروری ہے کہ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں. بھئی آپ اللہ کے لیے آئے ہیں یا ووٹ کے لیے آئے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں یا کسی کو بتانے کے لیے آئے ہیں؟ اکثر آپ دیکھیے گا سیاسی لیڈروں کو، سب کی بات نہیں کرتا، کہ وہ آئیں گے تو اس کا احساس ضرور دلائیں گے کہ ہم ہیں، یا تو کسی دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا تو جنازہ حال کے قریب چلا چلا کر باتیں کریں گے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، یا پھر زبردستی کوئی ایسی بات زور سے چلا کے بھئی 4 لوگ جنازہ اٹھا لو ذرا کہ میں ہوں یہاں. یا پھر یہ ہوگا کہ بھاتی میں کہیں گے کہ بھئی میری طرف سے ہی بھاتی رہے گی فلاں سیٹ صاحب کی طرف سے، زور سے چلا کے. اللہ کی رضا پیچھے کر دی لوگوں. یاد رکھیے خلوص اپنے اندر پیدا کرے، اخلاص کے اندر اللہ نے وہ تاثیر دی. ہر چیز کو، ہر عروج کو زوال ہے، اخلاص کو کبھی زوال نہیں ہے. جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، جو بھی نیکی کرو. دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، تشہیر کا دور ہے، ساری چیزوں کا دور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو کون سا میڈیا تھا؟ آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو کون سا میڈیا تھا؟ کون سی تشہیری مہم تھی؟ لیکن رکھا تھا اللہ کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جنگل تھا، تنہا اسماعیل تھے، تنہا ابراہیم تھے، لیکن خلوص کی وجہ سے وہ جو چھری رکھی آج اس کے چرچے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں. گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر تنہائی میں بھی اللہ کے لیے نیکی کرو گے اللہ قیامت تک اس کی خوشبو کو باقی رکھے گا. تشہیر مت کرو اپنے عمل کی، تشہیر مت کرو، اللہ کے لیے عمل کرو، نیک عمل اللہ کے. صحابہ کرام نے دیکھو کیسی قربانیاں دی. ایک صحابی تو بغیر غسل کیے ہوئے ایک پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آگئے. ان کو پتا تھا، ان کی بیوی کو پتا تھا، آج پوری دنیا میں اس کے چرچے گونج رہے. کیوں؟ اخلاص تھا، خلوص تھا. خلوص کی برکتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو ان کی عادت تھی کہ وہ مسجد میں آتے تھے، بعد میں آتے تھے، آگے آ کے گھستے تھے تاکہ بتائیں صحابہ کو ہم بھی نمازی. بتاتے تھے. جمعہ کے دن جب آیا حضور علیہ السلام نے اے فلاں بن فلاں اٹھ، منافق ہے، نکل باہر. اے فلاں بن فلاں اٹھ، نکل باہر، نکل، تو منافق ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پہ سب کو نکال کے باہر کیا. اتفاق سے اس دن حضرت عمر ابن خطاب لیٹ ہو گئے. اللہ کی حکمت، کیونکہ آپ منافقین سے بہت نفرت کرتے تھے، بڑی شدید، اسی لیے آپ کا لقب ہے غیظ المنافقین، برداشت نہیں کرتے تھے کسی کو. اللہ کی شان، اس دن لیٹ ہو گئے. وہ تو دیکھا کہ سب نکل کے جا رہے ہیں تو آپ چھپ گئے.
کہ یا اللہ میرا جمعہ چھوٹ گیا آج، اور فاروق اعظم کا احساس جمعہ چھوٹ گیا، کیا جواب دوں گا میں حضور کو؟ تو آپ جا رہے تھے، دیکھا لیکن سب مشکوک چہرے جا رہے ہیں، وہ کوئی عاشق نہیں جا رہا ہے۔ تو بہرحال پھر وہ گزرتے تو آپ آئے تو دیکھا کہ یہاں تو ابھی جمعہ ہوا نہیں ہے۔ بہرحال پھر سمجھے کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ آج سارے منافقوں کو مسجد سے باہر نکال، اس کے بعد پھر ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اگر کبھی منافق آ بھی جاتا مسجد میں تو صحابہ کرام ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو باہر کرتے تھے، چلو حضور نے نکال دیا تو اب نکلو، اب نہیں آنا۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو منافقوں کا جنازہ پڑھایا، ارے نادان، جب تک منع نہیں کیا گیا تھا تب گئے جنازے پر، لیکن جب حکم آیا تو مسجد سے باہر بھی نکالا نا۔ یہ بھی تو حضور کے اخلاق ہیں، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے اور ہمیں بیان کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ دیکھیے ہمیں کوئی لائی لپیٹی نہیں کرنا ہے، اسلام جو ہے وہ بیان کر دو، کھلی کتاب اسلام، قرآن نے بیان کیا، ہم بیان کریں۔ کچھ لوگ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ارے ایسا تو ویسا، یہ سب نہیں۔ 2+2 4، اسلام ایسی سچائی، اس سے بڑھ کر سچائی۔ ہماری نئی نسلوں کو ہمیں بتانا چاہیے، جب اخلاق پیش کرنے کا وقت آئے تو اخلاق بتایا، جب گندگی حد سے بڑھ گئی تو اس کے بعد اس گندگی کو یوں بھی اسلام نے صاف کیا، اور یہ ان کا یہ سچائی تھی، صداقت تھی، حق تھا، اور یہ ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی زخم ناسور بن جائے جو اعضاء کو سڑا دے، پھر اس کو کاٹ ہی دیا جاتا ہے، اور اسے کاٹنا چاہیے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور پورا جلال ہے، سورت میں جلال ہی جلال، بلکہ اس میں ایسا بھی ہوا کہ 10 مسلمان ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ جب حضور کی آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ بھئی ہم نے تو غلطی کی، کیونکہ وہ منافق نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے کہ بھئی ہم سے غلطی بھی، ہم جب تک حضور نہیں کھولیں گے ہم ایسے پڑے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے، میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ نہیں کہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کو حضور نے کھول دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مال کی محبت میں ہم نہیں جا سکے تو ہم اپنا پورا مال لا کر دیتے ہیں، آپ اس کو صدقہ کر دیں، تاکہ مال کی محبت ہی دل سے ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابھی مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں تمہارا مال بھی قبول کروں صدقے کے لیے۔ زکوٰۃ والا صدقہ نہیں تھا، نفلی تھا، تاکہ وہ جو رہ گئے تھے اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کا صدقہ لے لو، غریبوں میں بانٹ دو اور ان کے لیے دعا کر دو، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس وہ پورا مال لے کر آئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے 2 حصے واپس کر دیے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ لیکن 3 لوگ ایسے تھے ان کا معاملہ اس پر حل نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں تھا۔ باندھنے والوں میں وہ 10 لوگ تھے، اب 3 اور تھے۔ ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک تھے، ایک حضرت مرارہ ابن ربی تھے، ایک حضرت ہلال ابن امیہ تھے۔ یہ 3 لوگ تھے۔ حضرت کعب ابن مالک جو وہ بڑے آدمیوں میں سے تھے، مدینہ منورہ میں رتبے کے اعتبار سے تو سارے صحابہ شان والے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مال وغیرہ سے، باغات سے نوازا تھا، پوزیشن والے آدمی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے باغوں میں کھجوریں پک چکی تھی اور اللہ نے مجھے مال و دولت اچھا خاصا نوازا تھا، میرے پاس 2 سواریاں بھی تھیں، اچھا تھا میرے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف جانے لگے تو 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر حضور۔ تبوک کی جنگ کی وجہ یہ ہے، جنگ تبوک کی وجہ یہ ہے کہ ابو عامر نام کا ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔
حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، تو اس کی چلتی تھی، لوگ اس کو بہت مانتے تھے، تو اس کو لوگ ابو عامر راہب کہنے لگے تھے، ابو عامر راہب۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو اس کی مارکیٹ گر گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، تو اس کے دل میں حضور سے جلن پیدا ہوگی، سب اس کو چھوڑ کر حضور کی طرف جانے لگے، تو یہ جل بھن گیا، اور پھر اس نے ہر جنگ میں شرکت کی حضور کے خلاف، جنگ بدر میں، احد میں، جنگ خندق میں، حتیٰ کہ جنگ حنین تک یہ ہر جنگ میں شریک رہا، ہر جنگ میں شریک۔ اور رومیوں سے اس کے، کیونکہ یہ عیسائی ہو گیا تھا تو رومیوں سے اس کے تعلقات بھی تھے، یہ روم گیا، اور روم جانے کے بعد برگلایا عیسائیوں کو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ رومی جو ہے وہ ہماری طرف مدینہ منورہ کی طرف آئے، ہم خود ہی جا کر اس فتنے کا خاتمہ کر دیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سب چلو، کوئی نہیں رکنا، سب چلو۔ 30,000 صحابہ کا لشکر تبوک کی طرف گئے، دھوپ شدت کی تھی، سفر لمبا تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ زور دے کر کہا تھا کہ سب کچھ چلنا ہے، منافقین تو نہیں گئے، صحابہ گئے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مال کی قربانی دینے کے لیے کہا تھا، تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے بھی اتار کر پیش کر دیے تھے اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کفن دینے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو جائے تو ہم کفن میں کیا دیں گے، تو میرا کرتا ہو سکتا ہے کسی شہید کے کام آ جائے، اس لیے کرتا بھی انہوں نے دے دیا، ٹاٹ پہن دیا۔ پورا مال صدیق اکبر نے پیش کیا، فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال پیش کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، سونے چاندی سے بھرے ہوئے 300 اونٹ اللہ کے رسول کو پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس دن عثمان غنی کے لیے کہا تھا، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے۔ بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور کا سفر لمبا ہے، 3 دن میں اپنا کام نپٹا لوں گا، کھجوریں توڑوا لوں گا اور پھر میں جا کر مل جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ کل ہوتا گیا اور بالآخر یہ کیفیت ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اتنے دن ہو گئے کہ اب میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ بعض لوگ بعد میں بھی جا کے ملے حضور سے، جیسے حضرت ابو خثیمہ فرماتے ہیں کہ میرا باغ تھا، مال بھی تھا، میں نے سوچا کہ چلا جاؤں گا، تو جب میں دوپہر میں اپنے باغ میں آیا تو کیا دیکھا کہ میری بیویوں نے گھر کے آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور لذیذ کھانا بنا کر کے رکھا ہے، خوبصورت بیویاں انتظار میں کھڑی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ گرمیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کتنا اچھا لگتا ہے، اگر گارڈن میں ہو تو اور کتنا اچھا لگے گا۔ کہا کہ میں باغ میں آیا تو میں نے دیکھا، واہ، باغ میں پانی کا چھڑکاؤ، خوبصورت بیویاں، لذیذ کھانا، میں یہ کروں اور میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت دھوپ میں سفر کی تکلیفیں اٹھائے۔ آپ فرماتے میں نے قسم کھائی، اب نہ بیویوں کا منہ دیکھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، سیدھا اونٹنی اٹھائی اور میں حضور کی طرف چل پڑا، حضور کے ساتھ، کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا، آرام نہیں کروں گا، حضور مشقت اٹھا رہے تو میں آرام کیسے کروں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں دور ہی تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ناقہ سوار آ رہا ہے، تو آقا نے فرمایا وہ ابو خثیمہ ہوگا، وہ ابو خثیمہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب میں آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو خثیمہ ہی آ رہے ہیں۔ آئے، میں نے عرض کیا آقا جب میں آج اپنے باغ میں پہنچا، یعنی جب میں اپنے باغ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پانی کا چھڑکاؤ ہے، خوبصورت بیویاں، کھانا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرے حضور تو تکلیفیں اٹھائے سفر کی اللہ کے دین کے لیے اور میں عیش اور آرام کروں، تو میں سب چھوڑ کے آ گیا۔ حضور نے بہت دعائیں دی ان کو۔ المختصر یہ کہ
तबूक की जंग में बड़ी मुशक्कत, इतनी मुशक्कत थी कि सहाबे किराम को पानी नहीं मिलता था। तो बास सहाबे किराम ने अपने ऊंटों को ज़बह करके उनके पेट से पानी निकाल के उसको ठंडा करके पिया। आप सोचे क्या तकलीफ के दिन थे, पानी भी नहीं था, खाना तो था ही नहीं, पानी भी नहीं था। पानी इस तरह लिया उन्होंने, क्योंकि ऊंट की आदत होती है कि ऊंट जब पानी पीता है तो पीने के साथ साथ कुदरत ने उसको ये सलाहियत दी है कि वो पानी 2-3 दिन का एक साथ अपने जिस्म के अंदर, अपने मैदे के अंदर जमा कर लेता है। ये अल्लाह ने उसको सलाहियत दी। ये तना ऊंट की फितरत है, किसी और जानवर की ये फितरत नहीं है। तो सहाबा किराम ने ऊंट ज़बा करके वो जो जमा शुदा पानी होता है, तो वो पानी को निकाल कर उसको फिर हवा दे करके पिया। ये पोजीशन सहाबा की थी। इसको घर जाकर कभी ठंडे दिमाग से सोचना, गौर करना कि किस पोजीशन के साथ उन्होंने दीन की खिदमत की। आज दीन की जो खिदमत करने निकलता है उसकी बड़ी आवभगत होती है। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे नजराने, अच्छे से अच्छे लिफाफे, अच्छे से अच्छे मकानात, जुलूस, जलसे सब होते हैं। सहाबा ने उस वक्त दीन की खिदमत की जब पानी भी उनको इस तरह ऊंट के पेट का पानी निकाल के पीना कोई आसान बात है? जरा सोचो तो सही। हम अपने वुजू खाने का पानी नहीं पी पाते हैं, अपने वुजू खाने का पानी नहीं पी पाते हैं। उनकी कुर्बानियां को पे गौर करो। जब भी मेरे नौजवान वाईफाई लगाकर जिना के मनाजिर देखें तो पहले उनको इस पर गौर करना चाहिए। मुसलमान कहलाते हो, हया करो, शर्म करो। चोरी करने से पहले, इस्लाम को बदनाम करने से पहले, किसी लड़की पे बदनगाई करने से पहले, किसी को छोटे छोटे मामला पे कत्ल करने से पहले और इस्लाम के नाम पे दाग और धब्बा बनने से पहले सोचो वो कैसे मुसलमान थे जिनको दीन कितना प्यारा था, कि दीन के लिए उन्होंने कुर्बानियां कितनी दी। हम क्या कर रहे हैं? दीन को बदनाम करने के सिवा कर क्या रहे हैं? फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि जब हुजूर की वापस आने की खबर मैंने सुनी तो मैंने सोचा हुजूर आएंगे, और हुजूर की आदत करीमा है कि जब अल्लाह के रसूल वापस आते हैं तो पहले मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर सैयदा फातिमा के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उसके बाद अज़वाज पाक से मुलाकात करते हैं, उनको शरफ बख्शते हैं। हुजूर पहले तो आएंगे तो मस्जिद में आएंगे नमाज के लिए, 2 रकात अदा करेंगे सफर से वापसी के बाद। तो मैं एक काम करूंगा, कोई बहाना खूबसूरत सा लगा दूं, कोई खूबसूरत सा बहाना लगा करके मैं भी निजात की कोई राह निकाल लूं। लेकिन सोचा कि काब पहले तो जंग पर नहीं गए, एक तो तुमने ये काम किया, हालांकि उन्होंने अपने तरीके कहा, मैं उसको नहीं कहता। उन्होंने कहा एक गलती तो ये कर ली तुमने कि तुम जंग में नहीं गए, अब झूठ बोलकर दूसरी गलती क्यों करते हो? और फिर बात यह है कि अल्लाह के रसूल से जब खुदा की जात ना छुपी तो तुमसे तुम्हारी बात कैसे छुप सकती? तो काब कहते हैं मैंने सोचा कि भाई जो बात है वो सच सच बता देंगे, जो होगा होगा, उनकी मर्जी। चाहे तो मुझे मार डालें, चाहे तो मुझे शहीद कत्ल करवा दें, चाहे तो मुझे माफ कर दें, चाहे तो जो चाहे वो मालिक को मुख्तार है, वो जो चाहे करें, मैंने बता देना है सही सही बात। अब वो 10 लोगों का मामला तो वो था कि उन्होंने तो वो किया था क्योंकि उनका उज़्र आसान था, उनको जल्दी से माफी हो गई। इनका मामला चूंकि पोजीशन वाले आदमी थे, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा कोई उज़्र नहीं है, बस मैं माल की मोहब्बत में, खजूर काटने के चक्कर में, बाग की वजह से आजकल के चक्कर में मैं नहीं आ सका, अब आपकी जो मर्जी आप करें। कुरान में आयत आई, अल्लाह ने महबूब से कहा कि ये तीनों का मामला जो है अभी छोड़ दो, अभी इनसे बातचीत बंद कर दो, इनका बाइकाट करो। अल्लाह ने इनका कहा बाइकाट करो, इनसे बातचीत नहीं करनी। हुजूर ने कहा, ऐलान कर दिया सहाबा का कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई सलाम कलाम नहीं करना, कोई मुलाकात नहीं करना, सब इसका बाइकाट कर। फरमाते हैं कि मैं जैसी महफिल में पीछे जाके बैठा, किसी ने कहा जबरदस्ती मुसीबत मोल ली, अगर तुम उज़्र पेश कर देते तो ये दिन क्यों देखना पड़ते तुम्हें? काब कहते हैं कि फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलो
پھر کوئی عذر پیش کر دوں تاکہ معاملہ ہلکا ہو جائے، بائیکاٹ سے بچ جاؤں. پھر سوچا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا، لیکن میں نے جھوٹ بول کر حضور علیہ السلام کا دل نہیں دکھا. اب حالت یہ ہو گئی بائیکاٹ، نہ کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایسے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکم آ گیا کچھ دنوں کے بعد کہ بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. تو کہا میں گھر آ رہا تھا تو میری بیوی سر پہ چادر ڈال کر کے میکے جا رہی تھی، اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنی بکریوں کی طرف جاتے تو بکریاں بھی رخ پھیر لیتی. فرماتے تھے ہم کو تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم مدینے میں ہے ہی نہیں، نہ مدینے والے دکھتے تھے نہ مدینہ دکھتا تھا، اس لیے کہ وہ محبتوں کا، وہ پیار کا ماحول، ایسا لگتا تھا ہم جیسے کسی اجنبی دیش میں آ گئے، کوئی اپنا جان پہچان کا نہیں ہے، در و دیوار اجنبی ہے، غیر مانوس ہے. ہاں مدینہ ہی، مدینہ منورہ ہی تھا، لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. دیواریں بھی اجنبی ہو گئی تھی، اپنے جانور بھی اجنبی لگتے تھے. پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ سزا میرے اکیلے کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ایسا کوئی حکم آیا ہے؟ کہ تمہارے علاوہ دو اور ہیں، ہلال ابن امیہ بھی ہے اور مرارہ ابن ربیع بھی ہے، یہ دو لوگ بھی ہیں. لیکن وہ دونوں کا حال تو ایسا تھا، وہ صوفی صفت لوگ اللہ والے، وہ رات دن صرف روتے ہی تھے، وہ کچھ کرتے نہیں. تو انہوں نے کسی سے ملنا جلنا ہی بند کر دیا، گھر میں بند ہو کر کے وہ روتے رہتے تھے، رونا رونا صرف رونا. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کا سامنا کریں. حضرت کعب کہتے ہیں، کعب ابن مالک کہتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام حضور کی بات پہ کتنی سختی سے عمل کرتے تھے. اگر مسلمان صحابہ کی اتباع کریں نا عمل کے معاملے میں، حضور نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر، بلکہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط. آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور کا کہنا نہیں مانتے، اور مسلمان رونا روتے ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمیں قائد کی کیا ضرورت. اللہ نے قائد بنا کر اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے، اب حضور کو فالو کرو بس. اب کون سا قائد ڈھونڈنے نکلے؟ قیادت تو موجود ہے، اور ان سے بڑا قائد کون ہو سکتا ہے؟ بس آج رہنما اصول ہے ان کا فرمان، ہم ان کی بات نہیں مان رہے، اسی لیے ذلت اور رسوائی اور ناکامی ہے. آئیے نا حضور کی بات مانیے. دیکھو صحابہ کرام کس طرح مانتے تھے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنے کا دوست، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا. جب اس طوفانی ماحول کے اندر، جب مجھے لگتا تھا کہ یہ تو طوفان ہے بڑا، صبر آزما حالات ہے، یہ کوئی سلام نہیں کلام نہیں کچھ نہیں، تو جو میں نے سوچا چلو یار جو میرا پکا دوست ہے، جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے پاس چلتے ہیں. اور سب کے سامنے ملوں گا تو ہو سکتا ہے شاید وہ بات نہ کرے، لیکن اکیلے میں چل کے ملتے ہیں. میں اس کے باغ میں گیا، اس کے باغ میں گیا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا. 3 بار میں نے سلام کیا، پھر اس نے تینوں بار جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا تم نہیں جانتے؟ کعب کہتے ہیں، کعب بن مالک، تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ بولو میں منافق ہوں، میں باغی ہوں، میں غدار ہوں؟ آپ کو نہیں پتا، تم تو میرے بچپنے کے دوست ہو، تم سے میرے کیا حالات چھپے ہیں؟ اللہ رسول سے میں کتنی محبت کرتا ہوں. جب میں بار بار کہتا رہا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے بار بار کہا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. یعنی انہوں نے میری تائید نہیں کی. آپ سوچیں کتنے صبر آزما حالات ہوں گے کعب بن مالک پر. لیکن کعب یہ کہتے تھے کہ حضور کو پتا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں، میں نے سچی بات کہی ہے. تو حضور مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے، میں سلام کرتا تھا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، تو حضور نے خود فرمایا تھا تو دیتے. لیکن میری عادت تھی، میں مسجد میں نے نہیں چھوڑی تھی، میں مسجد میں جاتا تھا. وہ دونوں حضرات نے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، ان کی ہمت وہ ہار گئے تھے، لیکن میں ہمت کر کے مسجد جاتا تھا. کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، بات بھی نہیں، لیکن میں جاتا تھا، اور جا کے میں حضور کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا.
اور جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں جب میں ہوتا، حضور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب میں اپنی آنکھوں کی کنکیوں سے حضور کو دیکھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی بائیکاٹ تو کیا تھا اللہ کے حکم پر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ صحابی ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ حضور کو علم تھا اللہ کی عطا سے۔ فرماتے ہیں انہی دنوں میں بازار میں گیا ہوا تھا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں گیا ہوا تھا تو ایک غسانی ایلچی، غسان کا بھیجا ہوا، شاہ غسان کا، غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ڈاکیہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے منہ پھیر کر کے میری طرف سے اشارہ کیا، وہ جا رہا ہے، وہ جس کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے۔ یعنی صحابہ دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ جا رہا ہے۔ وہ غسانی ایلچی مجھے بازار میں ملا، کہا مجھے شاہ غسان نے بھیجا ہے، غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے مجھے۔ تو میں نے کہا غسان کے بادشاہ کو مجھ سے کیا کام؟ تو کہا یہ خط دیا آپ کو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط غسان کے بادشاہ کی طرف سے ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کیا، آپ کے صاحب نے آپ کی بڑی بے عزتی کی اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، حالانکہ آپ بڑے عزت دار آدمی و معزز ہو اور تمہیں اتنا ذلیل کیا گیا، میں جانتا ہوں کہ تم عزت کے قابل ہو، تو آپ ان کو چھوڑو اور میرے پاس آؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسی عزت دیتا ہوں اور میں تمہیں کیسی شان دیتا ہوں۔ دیکھو حضور کی سچی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا تھا کہ وقت کے تاجدار ان کو بلا رہے تھے، جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس سے آپ کو حضرت کعب بن مالک کی اہمیت پتہ چلی ہوگی کہ کس شان کے آدمی تھے کہ بادشاہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے آپ۔ لیکن جیسے ہی غسان کے بادشاہ کا خط آپ نے پڑھا، فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں نے کہا اس عیسائی کتے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میرے نبی سے مجھے توڑنا چاہتا ہے، وہ میرے نبی سے مجھے دور کرنا چاہتا ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس کا خط پڑھا اور پڑھ کر کے میں نے اس کو اپنی مٹھی کے اندر دبوچ لیا اور پاس ہی آگ جل رہی تھی اس آگ میں پھینک دیا اور فرمایا جا تیرے اس عیسائی کتے کو کہنا کہ تیرے خط کا میرے پاس یہی جواب ہے، جا۔ اور کافر مجھے اپنی طرف بلا رہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہے، پھر بھی صحابہ کی وفا کا عالم یہ ہے کہ خلاف بولنے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمانی حرارت، یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ایمانی غیرت۔ یہاں تو حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرتے، فلموں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک کے یہود اور عیسائیوں کی طرح چہرے بناتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کو بظاہر کتنا بڑا آفر تھا وقت کے بادشاہ کا، خط اس کا جو ہے وہ مٹھی میں مروڑ کر کے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ کو یہ ادائے وفا پسند آئی، اللہ تو دیکھ رہا۔ ادھر شاہ غسان کا خط آگ میں جاتا ہے اور ادھر جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت پہ وحی لاتا۔ محبوب ان تینوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ قرآن میں آیت آ گئی، سورہ توبہ میں آیت آ گئی، ان لوگوں کی توبہ کا ذکر اسی لیے سورہ توبہ ہے۔ وفاداروں کی وفا آج بھی پڑھی جا رہی ہے، وفاداروں کی وفا کا ذکر، بھئی کوئی ذکر کرے نہ کرے لیکن قرآن مقدس میں تو ہے نا، تراویح میں تو پڑھا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ کا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا تینوں کو، محبوب آپ ان کو اطلاع دے دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ انہیں توبہ کی خوشخبری دو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ دوڑے دوڑے آتے تھے، کعب چلو تمہاری توبہ پر آیت آئی۔ اور جب میں مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے ایسا تمتما رہا تھا جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور مجھے صحابہ مبارک بادیاں دے رہے تھے
یہ حضرت کعب ابن مالک. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول سے کی ہوئی وفا انسان کو بہت بلند مرتبے پر پہنچاتی، بڑے عروج پر پہنچاتی، بڑے مقام پر پہنچاتی.